آج ہم بات کرتے ہیں مایوسی کے بارے میں۔ مایوسی کیا ہے، مایوسی کفر ہے، اور مایوسی کفر کیوں ہے، ان ساری باتوں کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں، اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اوکے، تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک، مایوسی۔ مایوسی بیسیکلی ایک ایسی ذہنی یا نفسیاتی کیفیت کا نام ہے جس کے تحت ایک انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ جس تکلیف دہ صورتحال یا پریشان کن مسئلے سے دوچار ہے، اس سے نکلنے کا نہ تو کوئی امکان ہے اور نہ ہی اس کے حل ہونے کی کوئی امید۔ ہم نے یہ بات بھی بہت دفعہ سنی ہوئی ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ شاید یہ جملہ قرآن پاک کی آیت کی وضاحت کرتا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یقیناً اللہ کی رحمت ایک عظیم تحفہ ہے، مگر یہ مایوسی کیا ہے پھر؟ کیا بیماری کے بعد صحت کا نہ ملنا مایوسی ہے؟ یا غربت کے بعد دولت کا نہ ملنا مایوسی ہے؟ یا پھر ایک وقت بھوکا رہ کر دوسرے وقت کے لیے نہ پانا مایوسی ہے؟ آئی تھنک شاید اتنا ہی نہیں، بلکہ مایوسی یہ بھی ہے کہ ایک گناہ کر لیا جائے اور خیال کیا جائے کہ یہ معاف نہیں ہوگا، یا کوئی دعا کرنے کا بولے تو جواب یہ دیا جائے کہ ہماری دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کی طرف قدم بڑھایا جائے اور پھر یہ سوچا جائے کہ شاید وہ دور ہو رہا ہے۔ یہ بھی مایوسی ہے، اور یہ مایوسی کی ایک بھیانک شکل ہے، اور ہم زیادہ تر اسی مایوسی میں جیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے۔ میں اکثر سوچتی تھی، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ مایوسی کفر کیوں ہے؟ جب تک ہم زندہ ہیں اچھے برے دن آتے ہی رہتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ کبھی انسان کو خوشیاں ملتی ہیں، کبھی غم، اور برے دنوں میں انسان اکثر مایوس ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے۔ تو پھر اللہ کو مایوس ہونا کیوں اتنا ناپسند ہے؟ مایوسی کو اتنا بڑا گناہ یعنی کفر کیوں قرار دے دیا گیا ہے؟ لیکن جب ہم قرآن کھولیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی ہر ایک آیت میں اللہ اپنے قادر ہونے کی، غالب و حاکم ہونے کی بار بار دلیلیں دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چاہوں تو کیا نہیں ممکن۔ کہیں کہتے ہیں جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم۔ کون ہے جو میرے سوا کچھ کر سکے؟ ہر کام میرے کن کا محتاج ہے۔ اتنے زیادہ دلائل کے بعد اگر کوئی بندہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے تو پھر اس کی کہی ہوئی ہر بات کو نہ ماننے کی ہی بات ہوئی۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یہ قرآن کہتا ہے، تو پھر ہم اللہ کی کہی ہوئی بات کو نہ مان کر کفر ہی تو کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے مایوسی کو کفر قرار دیا ہے۔ کبھی کبھی ہم جو چاہتے ہیں ہمیں وہ فوراً نہیں ملتا، ہماری دعائیں فوراً نہیں قبول کر لی جاتی، اسی میں ہماری بلائی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تاخیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ اسے سب کچھ بتا سکے۔ سب معلوم ہونے کے باوجود وہ اپنے بندے کو سننا چاہتے ہیں، صرف اس لیے کہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق مضبوط ہو سکے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ پانا چاہتے ہوتے ہیں، ہمیں نہ ملے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری دعائیں کرتے ہیں جو فوراً قبول نہ ہو تو مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعائیں کبھی رد نہیں کرتے۔ اگر ہماری دعا فوراً قبول نہ ہو تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تو کبھی نہ کبھی ہماری ضرور دعا قبول کریں گے۔ اگر وہ دعا فوراً قبول نہیں ہو رہی تو اس میں بھی ہماری بہتری ہے۔ ہمیں انتظار کرنا چاہیے، انتظار کریں مگر مایوس کبھی نہ ہوں۔ اللہ پاک دعائیں رد نہیں کرتے، بلکہ ہم لوگ ہی انتظار نہیں کرتے، ہم لوگ ہی صبر نہیں کرتے، تھوڑا وقت گزرتے ہی ہمت ہار بیٹھتے ہیں، اپنی اداسی کو مایوسی میں بدل لیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جیسے ہی دعا کریں فوراً ہی قبول ہو جائیں، لیکن وہ دعاؤں کے ذریعے بھی تو ہمیں آزماتا ہے، اور وہ آزماتا صرف انہی لوگوں کو ہے جن کو وہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ کتنی سعادت مندی ہے۔ لیکن
ہم صبر نہیں کرتے بلکہ مایوس ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ دعائیں کرنا، اللہ سے امید لگانا، اس کی رحمت پر، اس کے کن پر یقین رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تھک جانا برا نہیں ہے بلکہ مایوس ہو جانا برا ہے، اور بہت زیادہ برا ہے۔ مایوس پتہ ہے کب ہوتا ہے انسان؟ مایوس انسان تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پر، اس کی رحمت پر، اس کے کن پر یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ انہیں بدلنے پر بھی تو قادر ہے۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو۔ پھر اس سے مایوسی کیسی، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، جس کے ایک حکم پر کائنات بنا دے گی، جس کے ایک حکم پر یہ کائنات ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو انہیں ہونا چاہیے جن کے پاس اللہ نہیں ہے۔ ہم مایوس کیوں ہوں؟ ہمیں تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اس کے کن پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک کن ہماری پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ دنیا کی جب ہر چیز اس کے تابع ہے تو ہمیں بالکل بھی نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔